فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات۔ تالیف ہے رسول جعفریان کی، ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رضوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 146 اور مدینہ منورہ دوسرا حصہ ہے اس کتاب کا جو مدینہ منورہ سے متعلق ہے۔ اسی کی ذیل میں بیان ہو رہا ہے یثرب اور اسلام۔ یثرب کے بارے میں ایک مقدمہ۔ شہر یثرب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر میں داخل ہونے کے بعد مدینۃ النبی اور خلاصے کے طور پر مدینہ کہلاتا ہے۔ طریق الہجرہ یعنی ہجرت روڈ پر مکہ مکرمہ شمال میں تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کا طول بلد 39 درجے اور 36 دقیقہ اور 1 ثانیہ مشرقی ہے اور اس کا عرض بلد 24 درجے 28 دقیقہ و ثانیہ 5 ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 597 سے 639 میٹر تک بلند ہے۔ 1415 ہجری کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 6,61,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ مدینہ کے داخلی جغرافیہ کے بارے میں یہ نکتہ سب سے اہم ہے کہ یہ شہر ہرہ یعنی یہاں پر ہرہ سے مراد ہے کہ چٹانوں کے سلسلوں کو کہتے ہیں کہ جس کے پتھر آتشفشاں کے گرم پتھروں کے مانند ہوں۔ اس کے ہرہ کے 2 سلسلوں کے درمیان واقع ہے، ایک اس کے مشرق میں ہرہ واقم کے نام سے اور دوسرا سلسلہ اس کے مغرب میں ہرہ وبرہ کے نام سے۔ یثرب کے جنوب میں ہرہ جنوبی واقع ہے، اسے ہرہ شوران بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہرہ بھی جنوبی حصے میں مشرقی ہرہ سے مغربی ہرہ تک پھیلا ہوا ہے اور ان سب کو آپس میں ملانا ہے۔ عام طور پر ہرہ کالے پتھروں کو کہا جاتا ہے جو کھردری اور تیز دھاری حالت میں زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور پست اور بلند ٹیلے کی صورت میں ہوتے ہیں، نہ کہ پہاڑوں کی صورت میں۔ مدینے سے دور بھی کئی دوسرے ہرے موجود ہیں۔ شہر کے شمالی حصے میں کوہ احد اور شمال مغرب میں کوہ صلا اور مدینے کے مغرب میں نسبتاً ایک کھلا علاقہ ہے۔ اکثر کھیتی باڑی اور نخلستان اسی علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ کوہ احد کے پیچھے دائرہ نما ایک چھوٹی سرخ پہاڑی ہے، اسے کوہ ثور کہتے ہیں۔ یہ کوہ مکہ کے کوہ ثور سے مختلف ہے۔ یہ پہاڑی مدینے میں حرم کی شمالی سرحد ہے۔ اسی طرح قبے کے اس طرف واقع کوہ عیر حرم کی جنوبی سرحد ہے۔ حدیث میں آئے کہ جنوب اور شمال کی طرف سے حرم مدینہ کی حد عیر اور ثور ہے۔ ان دونوں پہاڑوں میں سے ہر ایک سے مسجد نبوی کا 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مشرق اور مغرب میں حرم کی حدود وہی مشرقی اور مغربی ہرہ ہے۔ صفحہ نمبر ہے 147۔ قبل از اسلام مدینے کے باشندے۔ اسلام سے پہلے یثرب میں عرب اور یہودیوں کے 2 گروہ ہرہ شرقی اور ہرہ غربی قبا اور احد کے فاصلے پر زندگی بسر کرتے تھے۔ یہودی قبائل بنی قنیقہ، بنی نذیر اور بنی قرظیہ اور جو اکثر جنوب مشرقی علاقے یعنی منطقہ اوالی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت شارع اوالی
اور شارع علی ابن ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ مشرقی حرہ کے آخر پر حرم کی حدود کے اندر یہود کے 2 گروہ اور قبیلے اوس کے 3 گروہ ساکن تھے۔ جنوب سے شمال کی طرف اوس کے قبیلے سے مربوط پہلے بنی نذیر، اس کے بعد بنی قریظہ اور اس کے بعد بنی ظفر اور بنی عبد اشہل اور بنی عذور بالترتیب احد کے سڑک کے ابتدا تک رہائش پذیر تھے۔ اسلام سے پہلے مشرقی حرہ سے قبا تک کا اصلی علاقہ بنی قریظہ کے یہودیوں کے قبضے میں تھا، جو مسجد اس وقت غلطی سے مسجد فسیق کے نام سے مشہور ہے۔ فی الواقع اس کا اصلی نام مسجد قریظہ ہے، جو مسجد قبا سے لے کر مشرقی حرہ تک ان کی رہائش پر دلالت کرتی ہے۔ بنی قریظہ کی آبادی اور ان کا علاقہ وسیع تر تھا، یہاں تک کہ بعض اوقات حرہ واقم یا حرہ مشرقی کو حرہ بنی قریظہ کہا جاتا تھا۔ قبیلہ خزرج، جن کی آبادی اوس کی نسبت 3 برابر تھی، مرکزی علاقے میں اور اس سے پہلے حرہ غربی کے آس پاس رہائش پذیر تھے۔ اس علاقے کا مرکز تقریباً شارع سلطان یعنی موجودہ شارع عثمان سے مسجد قبلتین اور سبائے مسجد کے علاقے تک ہے۔ مذکورہ علاقہ جنوب اور مغربی قبا حقیقت میں بطحان کے علاقے تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مغربی حرہ شمال سے جنوب تک مسجد قبلتین سے شروع ہو کر قبا کے نزدیک وادی زانوئے نا تک پھیلا ہوا ہے، جہاں پر مسجد جمعہ واقع ہے۔ حرہ غربی کا شمالی علاقہ زراعت کا علاقہ ہے، اس میں بہت سے باغات تھے۔ یہ علاقہ احد تک پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے کے پانی کی ضرورت وادی عقیق سے پوری ہوتی ہے، جو ایک مشہور وادی ہے۔ مدینے کے بعض دولت مند افراد نے اسی علاقے میں محل تعمیر کیے تھے، جو صدیوں تک موجود تھے۔ دورہ قجار کے سفر نامے کے لکھنے والوں نے اس صدی تک موجود ان عمارتوں کو دیکھا اور ان کی توصیف کی ہے۔ جنوبی حرہ اس کے ایک حصے کے حرہ غربی تک پھیلا ہوا ہے، اس کا نام حرہ موسم العالیہ ہے۔ یہ کئی چھوٹے حروں پر مشتمل ہے اور ان میں سے ہر ایک کا ایک علاقائی نام ہے اور علاقۂ قبا کے اطراف کے حصوں پر مشتمل ہے۔ ان حروں کی حدود میں خاص کر قبا کے شمال میں بہت خوبصورت باغات اور نخلستان ہیں، جو کہ علاقۂ قبا کا زرخیز ہونے کی حکایت کرتے ہیں۔ قابل ذکر بات ہے کہ یثرب کے عربوں کی آبادی یہودیوں کی نسبت بہت قدیمی ہے۔ اس کے باوجود عربوں کے 2 قبیلوں کے درمیان بہت سی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور یہ جھگڑے یہودیوں کے قبائل میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ اوس اور زخرج دونوں قبائل جزیرۃ العرب کے جنوب سے تعلق رکھتے تھے۔ تقریباً اسلام سے 150 سال قبل یثرب آ گئے تھے، اسی لیے قریش کے برخلاف جو عدنانی ہیں، اوس اور زخرج کو قحطانی شمار کیا جانا چاہیے تھا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ابتدا میں یثرب صرف حرہ مشرقی اور مغربی کے علاقے پر مشتمل تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ تمام علاقہ اس نام کے دائرے میں آ گئے۔ صفحہ نمبر ہے 149 اور عنوان ہے مدینے کی وادیاں۔ مدینے کے 2 جغرافیائی حالات اس شہر کے خصوصی طبعی حالات کا سبب بنے ہیں۔ ان میں سے ایک اس کے جنوب، مغرب اور مشرق میں 3 حروں کا واقع ہونا ہے اور دوسرا اس میں کئی وادیوں کا وجود ہے، جو یہاں پر موجود کم و بیش پانی کو مختلف اور مشخص راہوں کی طرف جاری ہونے کا سبب بنی ہے، اور یہ پانی علاقوں کے مختلف حصوں میں پانی اور زراعت کی امید سے آباد ہوئے لوگوں اور قبائل تک پہنچتا ہے۔ مدینے کی آب و ہوا مکہ کی نسبت بہت اچھی ہے، کیونکہ یہاں پر تقریباً خود کفائی کی حد تک زرخیز زمین اور پانی موجود ہے۔ اس کے باوجود مدینے کا شمار پانی کی قلت والے علاقوں میں ہوتا ہے۔ اس شہر کا پانی اس کے چند مشہور وادیوں میں جاری ہے، جو دائمی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، لیکن اس کے باوجود اس قدر ہے کہ اس کی امید سے زراعت کی جا سکتی ہے۔ مدینے کا بہترین علاقہ اس کا جنوبی علاقہ ہے، جو شہر کے مشرق اور مغرب کے درمیان پھیلا ہوا ہے، جو اوائلی
قبا اور اسبا کے نام سے مشہور ہے، جو سب سے بڑی آبادی والا علاقہ شمار ہوتا ہے۔ اس حصے میں پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین وادیوں کا ایک سلسلہ ہے، جسے مشرق کی طرف وادی محزور اور جنوب مشرق کی طرف وادی مزیب، جنوب کی طرف وادی رانونائے، را الف نون واو نون الف حمزہ، اور ان وادیوں کے شمال مغربی راستے پر وادی بطحان کا ایک حصہ بھی واقع ہے، اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ اوالی، قبا اور اسبا کی طرف یہ وادیاں اور کنویں ان علاقوں میں آبادی بڑھنے اور زراعت کا بنیادی سبب بنے ہیں۔ ان وادیوں کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر زمین میں آبی ذخائر ہیں اور کنویں کھود کر اس پانی سے بخوبی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مدینے کے عربوں بلکہ جزیرۃ العرب کے لوگوں میں پانی، وادی، چاہ اور چشمہ زندگی کے اہم ترین مفاہیم شمار ہوتے ہیں، اور مختلف علاقوں کی اکثر ان میں عناوین سے نام گزاری کیا کرتے تھے۔ مدینے کی مشہور ترین وادی وادی عقیق ہے۔ سال کے بعض فصلوں میں وادی کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور مدینے کے مغربی اور جنوبی علاقوں کی کھیتیوں کی آبیاری میں مدد کرتا ہے۔ اس وادی کو وادی مبارک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسبت خاص توجہ مبذول فرماتے تھے۔ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رات کو مجھے خداوند متعال کی طرف سے پیغام آیا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھنا اور کہنا یہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب حج میں ایک عمرہ کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ اس وادی کے اطراف میں بہت محل تعمیر کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض حالیہ برسوں تک موجود تھے، من جملہ سعید بن عاص کا محل اور قلعہ عروہ بن زبیر۔ مذکورہ تفصیل کے پیش نظر مدینے کی سب سے اہم وادیاں یہ ہیں: مدینے کے شمال میں، دوسرے الفاظ میں کوہ احد کی جنوب میں وادی قنات بڑا قاف ہے، مدینے کے جنوب مغرب میں وادی رانوانا، جنوبی حصے میں وادی بطحان، جنوب مشرق حصے میں وادی مزنیب، مدینے کے مشرق میں وادی محزور اور مدینے کے مغرب میں وادی عقیق جو شمال سے مشرق تک پھیلی ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 150۔ یثرب میں اسلام کا داخل ہونا۔ یثرب کے لوگ کعبے کا احترام کرتے تھے اور ہر سال اس کے طواف اور بتوں کی پرستش کے لیے مکہ آتے تھے۔ اس کے علاوہ مکہ کے بازار بھی ان کے مکہ آ کر قریش سے رابطہ برقرار کرنے کی دوسری وجہ تھی۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا اعلان کیا اور لوگوں کے درمیان قرآن مجید کی آیات پھیل گئیں، اہل یثرب بھی اپنی اس رفت و آمد کی وجہ سے کم و بیش اس سے آگاہ ہو چکے تھے، لیکن قریش کی نسبت ان کا احترام ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آنے سے روکے ہوئے تھا۔ پہلی دفعہ یثرب کے 2 افراد نے اور پھر بعثت کے 11ویں سال 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا اور بعثت کے 12ویں سال یثرب کے 12 افراد جنہوں نے اسلام قبول کیا ایام حج میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنے ایک بہترین صحابی مصعب بن عمیر کو اسلام کی تبلیغ کے لیے یثرب بھیج دیا، اور بعثت کے 13ویں سال یثرب کے تقریباً 70 افراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے مکہ آئے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کے ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یثرب تشریف لانے کی دعوت کی اور وعدہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح دفاع کریں گے جس طرح وہ اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ دعوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز تھا۔ چنانچہ اس کتاب کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا کہ ان کی رسول خدا سے بیعت جمرہ عقبہ سے تھوڑے نیچے مکہ کے راستے پر دائیں جانب ایک درے میں انجام پائی، جہاں اس وقت اس جگہ پر مسجد بیع واقع ہے، یعنی بیعت کی مسجد۔ اس مسجد کے بارے میں اس سے پہلے تفصیلات بیان کی جا چکی ہیں۔ صفحہ نمبر 151 ہے یثرب یا مدینہ نبی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول
622 ہجری میں 622 عیسوی میں یثرب تشریف لائے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے اس شہر کا نام تبدیل ہو کر مدینۃ النبی ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں ہی مدینے کو مکہ کی مانند حرم اعلان کیا۔ اس بنا پر مکہ حرم خدا اور مدینہ حرم رسول اللہ ہے۔ یہ بہترین احترام تھا جو مدینے کو مل سکتا تھا۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ حرم کے شمال اور جنوب کی حدود کوہ عیر عین سے ہے اور کوہ سور ہے، اور اس کا مشرقی اور مغربی حد مشرقی حرہ اور مغربی حرہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ خداوندہ ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں نے مدینے کو، جس کا حد فاصلہ 2 پہاڑ عیر اور سور ہیں، تاکہ اس میں خون ریزی نہ ہو اور قتل کے لیے اسلحہ نہ اٹھایا جائے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کے لیے مدینہ منورہ کو انتخاب فرمایا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قاعدتاً اپنے آبائی شہر واپس آ سکتے تھے، لیکن آپ نے مدینے میں ہی زندگی بسر کرنے اور اسی شہر میں دفن ہونے کو ہی ترجیح دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے بیانات میں مدینے کی تمجید اور تعریف کی ہے اور وہاں کے لوگوں کی ستائش کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر تشریف لاتے ہوئے فرمایا، خداوندہ مجھے اس سرزمین سے نکال دیا گیا ہے جسے میں سب سے زیادہ پسند کرتا تھا، تو مجھے اس سرزمین میں قرار دے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس طرح زندگی بسر کر سکتا ہے کہ اس کی مدت مدینے میں پوری ہو تو مدینب میں موت آئے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ میں اس شخص کے لیے شفیع ہوں گا جو وہاں پر وفات پائے گا۔ پہلی تعریفیں اور فضائل اس امر کا سبب بنے کہ یہ چھوٹا سا شہر 100 کے قریب بہترین ناموں سے مشہور ہو گیا۔ مثال کے طور پر المومنہ، المحبوبہ، المقدسہ، البارہ، دار الابرار، ارض اللہ، طابہ، سید البدان، دار السلام، المحرمہ، المبارکہ، المحروسہ، المحرومہ، الجبارہ، المختارہ، القاسمہ، حرم رسول اللہ، الموفیہ، قلب الایمان، قبل الاسلام، المعصومہ، بیت رسول اللہ وغیرہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی یوں توصیف کی ہے کہ مدینہ میری ہجرت کی جگہ، میری قبر کی جگہ اور وہ جگہ ہے جہاں سے مجھے اٹھایا جائے گا۔ صفحہ نمبر 153۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے آپ کے چند اصحاب یثرب جا کر قبا میں سکونت اختیار کر چکے تھے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الاول کے آغاز پر یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یثرب کے تازہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے آپ کا قبا میں والہانہ استقبال کیا۔ اس کے بعد مدینے کے حقیقی مسلمانوں نے 10 سال کے دوران پورے اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہداف کا دفاع کیا۔ یہاں پر ہم ان 10 سالوں کے واقعات کا مختصر خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اقدام۔ مدینہ منورہ میں آپ کی سب سے پہلی سرگرمی مسجد کی تعمیر تھی۔ یہ مسجد ایک عبادی جگہ ہونے کے علاوہ ثقافتی، سیاسی اور نظم اور انتظام کا مرکز تھی اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے اسلام کی بنیادی پناہ گاہ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام مدینہ کے مسلمانوں میں ایک عام عہد و پیمان کا انعقاد تھا۔ اس سلسلے میں تمام مسلمانوں نے اس معاہدے کو نافذ کرنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اس طرح خدا اور رسول خدا کے لیے حاکمیت ثابت ہو گئی اور اسلام کے بعض حقوقی اور جزائی احکام قانون کے عنوان سے پہچانے گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا اقدام مسلمانوں کے درمیان برادری کا عہد و پیمان منعقد کرنا تھا۔ حضرت نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تاکہ آپس میں نزدیک رابطہ ہو اور پیوند قائم کریں۔
اور مسلمانوں میں علی ابن ابی طالب کو اپنے بھائی کے طور پر منتخب فرمایا۔ واضح تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اہم مسئلہ مدینہ اور مکہ کے درمیان متوقع تصادم تھا، کیونکہ نہ رسول خدا مکہ کے بارے میں چشم پوشی کرنے کے لیے آمادہ تھے اور نہ ہی مکہ کے اعلیٰ طبقے کے افراد مدینہ جیسے شہروں پر اسلام کی بالادستی کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، خاص کر جب دوسری صدی ہجری میں اسلام کا قبلہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف تبدیل ہوا تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان اس شہر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ سر انجام مسلمانوں نے قریش کے کاروانوں پر حملہ کرنا شروع کیا جو مکے سے روانہ ہو کر شمال اور شامات کی طرف جاتے تھے، مدینے کے قریب سے گزرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے مکہ میں ضبط کیے گئے ان کے مال و منال کی تلافی کی۔ ان حملات میں سب سے اہم حملہ وہ حملہ تھا جو جنگ بدر پر منتہی ہوا۔ رمضان 2 ہجری میں مسلمان قریش کے کاروان پر حملے کے لیے روانہ ہو گئے۔ قریش پہلے سے ان کے اس حملے کے بارے میں مطلع ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے مکہ سے ایک سپاہ کو مسلمانوں کی طرف روانہ کر دیا۔ دونوں سپاہ بدر کے کنووں کے نزدیک متصادم ہو گئے اور نتیجے کے طور پر مشرکین کے بہت سے سردار قتل کیے گئے۔ قریش کے سرداروں میں صرف ابو سفیان زندہ رہا، اس لیے وہ بدر کے اس معرکے میں حاضر نہیں تھے۔ 3 ہجری میں مشرکین نے بدر کی شکست کی تلافی کے لیے مدینے پر حملہ کیا۔ وہ شہر کا چکر لگا کر کوہ احد کے دامن میں مستقر ہو گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، جن کی تعداد دشمن سے 1/3 بھی کم تھی، میدان احد میں پہنچ گئے۔ اس جنگ میں پہلے مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا، لیکن ان کی غفلت کی وجہ سے، جس کے بارے میں احد کے سلسلے میں تفصیلات میں بیان کی جائیں گی، مسلمانوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اگرچہ مشرکین اسلام کو نابود نہ کر سکے۔ سن 5 ہجری میں مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آپس میں ایک عہد و پیمان پر دستخط کیے اور مختلف احزاب کی ایک فوج تشکیل دے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے حملے سے پہلے مسلمانوں نے شہر کے شمال میں ایک خندق کھود ڈالی تھی، جہاں سے دشمن کے شہر میں داخل ہونے کا احتمال تھا۔ دشمن خندق کے پیچھے مفلوج ہو کر رہ گئے اور 20 دن کے بعد ان کے چند پہلوان خندق کو عبور کرنے کے بعد قتل ہوئے، تو یہ پریشانی کے عالم میں مدینے کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ حقیقت میں مسلمانوں کے مقابلے میں یہ مشرکین کی آخری زور آزمائی تھی جو ان کی شکست پر اختتام پذیر ہوئی۔ 6 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ بجا لانے کی قصد سے اپنے 1500 اصحاب کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین نے اعلان کیا کہ رسول خدا کو مکہ میں داخل ہونے سے روک لیا جائے گا۔ رسول خدا نے مکہ کی راہ سے ہٹ کر جدہ کی سڑک پر واقع حدیبیہ میں توقف کی فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ایک نمائندے کو شہر مکہ بھیجا، لیکن اس کی واپسی میں تاخیر واقع ہونے کی وجہ سے رسول خدا نے اپنے اصحاب سے بیعت کی کہ مشرکین کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ واپس آ گیا۔ مشرکین کے نمائندے کے آنے کے بعد صلح حدیبیہ پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کے مطابق 10 سال تک جنگ رک گئی اور قرار پایا کہ اگلے سال سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب عمرہ بجا لانے کے لیے 3 دن مکہ میں رہ سکتے ہیں۔ 6 ہجری اور 7 ہجری میں رسول خدا نے بادشاہوں اور قبائل کے سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت کے سلسلے میں خطوط لکھے۔ اسی طرح 7 ہجری میں ہجرت کے بعد پہلی بار اپنے اصحاب کے ہمراہ مکہ روانہ ہوئے اور عمرہ بجا لانے کے سلسلے میں 3 دن شہر مکہ میں گزارے۔ 8 ہجری میں مشرکین نے عہد نامے کو یک طرفہ توڑ دیا اور حدیبیہ کے معاہدے کے برخلاف عمل کیا، اور پیغمبر اسلام نے اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے اپنی سربراہی میں ایک عظیم فوج لے کر شہر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر مکہ کو ایک جزئی مقاومت کے بعد فتح کر لیا۔ رسول خدا نے مسجد الحرام میں داخل ہوئے، بتوں کو توڑ دیا اور اس کے بعد کعبے کے اندر داخل ہوئے اور وہاں سے شرک کے آثار کو ہٹا دیا۔ امام علی علیہ السلام نے کعبے میں موجود بتوں کو توڑنے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ اس طرح بعثت کے 21 سال بعد اور ہجرت کے 8 سال بعد مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور بلال نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ اس کے بعد حنین میں قبیلہ
قبیلہ حوازان کی بغاوت بھی کچل دی گئی۔ 9 ہجری میں مسلمانوں کے قدرت مند اکثریت اور مشرکین کی ایک کمزور اقلیت نے حج کے مراسم بجا لائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، سورہ برات کی ابتدائی آیات کو جو مشرکین سے برات اور بیزاری کا اعلان ہے، حج اکبر یعنی عرفے کے دن لوگوں میں قرت کریں۔ اس پیغام میں خدا اور رسول خدا نے شرک اور مشرکین سے بیزاری کا اعلان کیا اور ان سے کہا گیا کہ 4 مہینوں کی فرصت کے دوران یا اسلام کو قبول کر لیں یا مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ اس طرح کچھ مدت کے بعد شرک کا مکمل طور پر خاتمہ ہوا۔ اسی سال 9 ہجری میں رسول خدا نے ایک سپاہ کو تبوک کی طرف روانہ فرمایا اور شامات کی سرحد تک قبائل کو خاموش کرانے میں کامیاب ہوئے۔ 10 ہجری میں رسول خدا نے تقریباً 1 لاکھ سے زائد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہلا حج بجا لائے۔ اس حج میں رسول خدا نے حج کے مناسک کی مکمل طور پر تشریح فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے یعنی حجت الوداع میں لوگوں کو کافی نصیحتیں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج سے واپسی پر 18 ذی الحجہ کے دن غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور پر منتخب فرمایا اور تمام مسلمانوں نے اس عنوان سے حضرت کے ساتھ عہد و پیمان باندھا، لیکن ایک گروہ نے جلد ہی اس عہد و پیمان الہی کو توڑ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غدیر کے واقعے کے 70 دن بعد چند دن علالت میں گزارنے کے بعد 28 صفر 11 ہجری کو رحلت فرمائی۔ زندگی کے آخری دنوں میں حضرت نے اسلامی معاشرے کے اندرونی حالات کے بارے میں فکر مند تھے اور واضح تھا کہ امت کو مستقبل قریب میں پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینے میں 23 سال تک انتھک کوششوں کے نتیجے میں توحیدی ادیان کے ایک اہم ترین اور آخری دین کی داغ بیل ڈالی۔ آج کروڑوں انسان اس دین پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول خدا اور مکہ و مدینہ میں آپ کے قدموں کے نشان سے عشق و محبت رکھتے ہیں اور ہر سال آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 157 مدینہ اسلامی دور کی ابتدا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد شہر مدینہ مرکز خلافت کے طور پر ابھرا۔ مدینہ منورہ کی یہ مرکزیت حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے پہلے سال یعنی 36 ہجری تک برقرار رہی۔ اس کے بعد جب امام علی علیہ السلام مدینے سے کوفہ روانہ ہوئے تو مدینے کی یہ مرکزیت ختم ہو گئی اور اس شہر کا نظم و انتظام ان گورنروں کے توسط سے چلنے لگا جو عراق، پھر شام اور دوسری جگہوں میں قائم مسلمانوں کی حکومتوں کی طرف سے منسوب ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں انصار کے علاوہ بہت سے مسلمان مہاجر اور دوسرے مسلمان خاص کر کے قبیلہ قریش کے بہت سے لوگ مدینے میں ساکن تھے اور شہر کافی پھیل چکا تھا۔ امام علی علیہ السلام کے خلافت کے دوران مدینہ کے ابتدائی دور کے گورنر ابو الحسن مازانی انصاری، سہیل بن حنیف، تمام بن عباس بن عبد المطلب، ابو ایوب انصاری اور قسیم بن عباس سے ہے یہ قسیم قاف سے میم قسیم بن عباس۔ اس کے بعد معاویہ کے دور میں کچھ مدت تک مروان بن حکم اور اس کے بعد سعید بن عاص، عمرو بن سعید بن عاص اور ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اس شہر کے گورنر تھے۔ اس زمانے میں مدینہ کے لوگ نہ علویوں کے طرفدار تھے اور نہ امویوں کے، بلکہ قریش کے درمیانی فکر و اندیشے کے خط پر تھے، یعنی ابو بکری اور عمری تفکر کے حامی تھے اور عبداللہ بن زبیر جیسوں کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ جب رجب 60 ہجری میں معاویہ مر گیا اور امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو مدینہ کے لوگوں نے کسی قسم کے جذبات کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کچھ مدت کے بعد انہی لوگوں نے یزید کے خلاف شورش برپا کی اور یزید نے 62 ہجری میں مدینہ کے لوگوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ایک فوج بھیجی، جنہوں نے خندق سے عبور کر کے رسول کے صحابیوں کے فرزندوں کی ایک بڑی تعداد کا قتل عام کیا۔ اس حادثے میں جو حادثہ حرہ کے نام سے مشہور ہے، حنظلہ غسیل الملائکہ جو احد میں شہید ہوئے تھے، ان کے تمام پوتے اور نواسے قتل کیے گئے۔ شہدائے حرہ کے بعض شہیدوں کی قبریں اس وقت بھی قبرستان بقیع میں مشخص ہیں۔ 64 ہجری میں یزید کی موت کے بعد حجاز پر امویوں کی تسلط کے منقطع ہونے کے بعد خاندان زبیر کی حکومت کا آغاز ہوا تو پہلے عبداللہ بن زبیر،
پھر جعفر بن زبیر، اس کے بعد عبیدہ بن زبیر، اور پھر سر انجام مصعب بن زبیر نے شہر پر حکمرانی کی۔ اس کے علاوہ بھی کئی افراد نے عبداللہ بن زبیر کی طرف سے اس شہر پر حکمرانی کی۔ ان کا آخری فرد طلحہ بن عبداللہ بن عوف تھا، جس نے 72 ہجری تک اس شہر پر حکومت کی۔ اسی سال حجاز دوبارہ بنی امیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ مروانیوں کے دور حکومت میں پہلے عثمان کے غلاموں میں سے طارق بن عمرو نامی ایک شخص نے مدینہ پر حکومت کی، اور اس کے بعد حجاج نے مدینہ و مکہ کا اقتدار سنبھالا۔ اس کے عراق جانے کے بعد مدینہ اموی خاندان کے چند افراد کے اختیار میں قرار پایا، من جملہ آبان بن عثمان بن عفان، ہشام بن اسماعیل بن ولید بن مغیرہ، عمر ابن عبدالعزیز۔ آخر الذکر 87 ہجری میں سے لے کے 93 ہجری تک شہر مدینہ پر حکومت کی۔ اسی زمانے میں مسجد نبوی اور شہر کی بہت سی دوسری مساجد ولید کے حکم سے نئے سرے سے تعمیر کی گئیں۔ 130 ہجری تک شہر مدینہ امویوں کے اختیار میں تھا۔ اسی سال جب خوارج کی طاقت زور پکڑنے لگی تو شہر مدینہ خوارج کے چند افراد جیسے ابو حمزہ خارجی اباضی اور مفضل اباضی خارجی کے قبضے میں آ گیا۔ 131 ہجری میں اموی پھر سے مدینے پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہوئے، لیکن ان کے اقتدار کا سلسلہ 132 ہجری میں زوال سے دوچار ہوا۔ صفحہ نمبر 158۔ مدینہ عباسیوں کے دور میں عباسیوں نے شہر کوفہ میں اقتدار پر قبضہ کیا اور منصور کے دور میں بغداد کی تعمیر کی اور خلافت کو وہاں پر منتقل کیا۔ شہر مدینہ عباسی خاندان میں سے ان کا سب سے پہلا گورنر یحییٰ بن جعفر بن تمام بن عباس تھا، جو صفا کی طرف سے منسوب ہوا تھا۔ اس کے بعد داؤد بن علی بن عبداللہ اور اس کے بعد موسیٰ بن داؤد بن علی اس شہر کے حاکم بنے۔ اسی ترتیب سے دوسرے بڑے شہروں کے مانند یہ شہر بھی عباس کی اولاد کے قبضے میں آ گیا، اگرچہ ندرت سے بعض غیر عباسی بھی تھوڑی مدت کے لیے شہر کی حکومت سنبھالتے رہے۔ 145 ہجری میں شہر مدینہ علویوں کی ایک زبردست قیام سے دوچار ہوا۔ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی علیہ السلام نے نفس زکیہ کے لقب سے اور مہدی کے عنوان سے اس شہر میں قیام کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ آپ تقریباً 2.5 مہینے سے زیادہ مدت تک شہر پر مسلط رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ بن موسیٰ عباسی کی سربراہی میں عباسی فوج پہنچ گئی۔ اس فوج نے مذکورہ قیام کو سختی کے ساتھ کچل دیا۔ نفس زکیہ کی قبر صدیوں تک مشخص تھی۔ وہابیوں کے زمانے میں اس قبر کے آثار شارع سلطانہ کی ابتدا میں موجود تھے، اب اس قبر کے آثار ختم ہو چکے ہیں۔ اس شہرت کے باوجود تاریخ طبری اور اس کے بعد دوسرے ماخذ جیسے تاریخ ابن علماء حنبلی کے مطابق نفس زکیہ کی قبر بقیع میں موجود تھی۔ اس کے بعد اس شہر کی حکومت جعفر بن سلیمان عباسی کو ملی اور 149 ہجری تک اسی کے ہاتھ میں رہی۔ تعجب کی بات ہے کہ اس کے بعد منصور کی طرف سے اس شہر کی حکمرانی حسن بن زید بن حسن بن علی کو سونپی گئی، اور ان معدود علویوں میں سے تھے جو عباسیوں کا حامی تھے اور برسوں تک مدینہ اور دوسرے علاقوں اور عباسیوں کی طرف سے حاکم رہے۔ یہ شہر کبھی خلیفہ دوم کے بعض پوتوں کے قبضے میں بھی رہا۔ 169 ہجری میں حسین بن علی بن حسن بن علی علیہ السلام نے اس شہر پر قیام کیا اور مکہ جانے کے بعد علاقہ فخ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر سے کئی عباسی گورنر اور زبیر کے خاندان سے 2 افراد اور بعض قریش کے دوسرے خاندانوں کے افراد نے شہر پر فرمانروائی کی۔ امین اور مامون کے درمیان جنگ کے دوران مدینے کے لوگوں نے مامون کا ساتھ دیا اور شہر کے گورنر کی حیثیت سے جعفر بن حسن بن علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ علویوں میں سے جن دوسرے افراد نے مختصر مدت تک مدینے پر حکومت کی، ان میں عباس بن علی کے فرزندوں میں سے محمد بن سلیمان بن داؤد بن حسن اور محمد بن جعفر صادق بن عبید اللہ بن حسن قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے مامون کی خلافت کے دوران ایک مختصر مدت تک شہر مدینہ پر حکمرانی کی۔ اس پوری مدت کے دوران علوی اس شہر کے ایک حصے کے باشندے تھے۔ ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی اور کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے
اور وہ رفتہ رفتہ حسنی اور حسینی نام کے دو خاندانوں میں تقسیم ہو رہے تھے۔ واسق عباسی کے دور کے بعد رفتہ رفتہ ترک امیروں نے قدرت سنبھالی اور شہر مدینہ کسی خون خرابے کے بغیر عباسیوں کے تسلط سے نکل کر ترک امیروں کے قبضے میں آ گیا۔ 230 ہجری میں باغی کبیر اور اس کے بعد صالح عباسی ترکی اس شہر کے حاکم بنے۔ ایسے حالات میں بھی روایتی طور پر شہر قریشیوں اور خاص کر عباسیوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ 251 ہجری اور 252 ہجری میں علویوں میں سے ایک شخص نے پہلے مکہ میں اور پھر مدینے میں بغاوت کی، لیکن اس کے برے اعمال علویوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنے اور وہ 252 ہجری میں طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ 255 ہجری میں اس شہر میں دو علویوں کے قیام کیا، لیکن عباسی کارندوں کے ذریعے فوری طور پر قتل کر دیے گئے۔ ان کا قاتل ابو الساج دیواد بن دیوداس تھا۔ بعد میں اس کی نسل سے ایک سلسلہ آذربائیجان میں پیدا ہوا۔ دوسرے ناراض علویوں میں محمد بن حسن حسنی تھا، جس نے 271 میں مدینے پر قبضہ کیا۔ تاریخ میں اس کی بے پرواہ ہونے کا ذکر کیا گیا۔ یہ شورشیں اور بغاوتیں کافی تعداد میں پھیل گئیں۔ ان میں سے بعض کسی خون خرابے کے بغیر اور بعض علوی رہبروں کو قتل اور جیل میں ڈالے دیے جانے سے کچل دی جاتی تھی۔ واضح تھا کہ علوی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ من جملہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتوں میں سے حسن نے 271 ہجری میں کچھ مدت کے لیے مدینے پر قبضہ کیا۔ یہ سلسلہ مدینے میں علویوں کی مسلسل بغاوتوں اور شہر پر ان کا قبضہ جمانے کا سال تھا۔ اس طرح کہ ابو الفرج اصفہانی کی کتاب مقاتل طالبین میں ان کے 5 افراد سے زیادہ کا نام آیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ ابی الساج نے بعض علویوں کو اپنی طرف سے شہر مدینہ کی حکمرانی سونپی۔ قابل ذکر بات ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد جو حسنی سادات کہلاتے تھے اور عام طور پر حسن مصنع کی نسل سے تھے، امیر المومنین کی مدینہ اور اس کے اطراف میں موجود موقوفات کا اختیار انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ان موقوفات کا ایک حصہ ینبع اور مدینہ کے اطراف میں تھا۔ اس وقت تقریباً مدینہ سے 70 کلومیٹر کے دور پہ ینبع کی بندرگاہ سے پہلے ایک مقبرہ ہے۔ اس قبرستان میں حسنی سادات کی ایک بڑی تعداد کی قبریں موجود ہیں۔ احتمالاً یہ قبرستان 3 صدی ہجری سے مربوط ہے۔ ہمارے دوست سید انس کتبی حسنی نے جولائی 2002 میں اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں پر علویوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان ایک لڑائی چھڑ گئی تھی اور وہاں پر ایک مقبرہ و مسجد موجود ہے اور لوگ اس قبرستان کو اہل بیت علیہ السلام کے قبر کے عنوان سے احترام کرتے ہیں۔ مذکورہ علاقوں کو الفریش کے نزدیک اور مذکورہ گاؤں کو فرع الردادہ کے طور پر مغربی معرفی کے طور پر متعارف کیا ہے۔ مدینے سے تقریباً 100 کلومیٹر دور پر المزار نامی ایک گاؤں میں ایک باپ، بیٹے اور پوتے سے مربوط 3 سادات کی قبریں ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ تینوں ایک ساتھ شہید کیے گئے۔ ان کے سرانے پر ایک سفید پتھر ہے جس پر انہیں شہید لکھا گیا ہے۔ اس پتھر پر کندہ کیے گئے عربی الفاظ بے نقطہ ہیں اور احتمال ہے کہ یہ 3 صدی ہجری سے مربوط ہے۔ اس کے قریب ایک مسجد ہے جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 161۔ چوتھی صدی سے 6 صدی ہجری تک مدینے کے علویوں کے مستحکم حکومت۔ 300 ہجری کے بعد مکہ اور مدینہ پر حکومت کرنے والے علویوں کی تعداد بڑھ گئی۔ سلیمان بن محمد، جعفر بن محمد، قاسم بن محمد، محمد بن عبید اللہ بن مظاہر، مسلم بن احمد اور قاسم بن عبید اللہ نے یکے بعد دیگرے مدینے پر حکومت کی۔ یہ افراد علوی و جعفری عبداللہ بن جعفر کی نسل سے غالباً عقیل سے تھے۔ بیچ میں بعض ترک امراء کے مدینے میں حکومت کرنے کا ذکر آیا ہے، لیکن ایک کو چھوڑ کر بلکہ زیادہ تر علویوں نے مدینہ پر حکومت کی۔ اس دور اور اس کے بعد والے زمانے کے بارے میں مدینہ کے امراء سے مربوط حاصل شدہ اخبار کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں علویوں کی حکومت کا آغاز 4 صدی ہجری سے ہوا اور ان کی حکومت بدستور
جاری رہی۔ اس طرح 381 کے بعد مدینے میں غیر علویوں کی حکومت کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ قابل ذکر بات ہے کہ احتمالاً مدینے کے علویوں اور آل بویہ کی شیعہ حکومت کے درمیان اچھے تعلقات کی وجہ سے عضود الدولہ نے پہلی بار شہر مدینہ کے گرد ایک دیوار بنائی جو بعد میں منہدم ہو گئی، اور دوسرے گورنروں نے بھی اس دیوار کو نئے سرے سے بنوایا۔ مدینے کی دیوار بنانے کے سلسلے میں جس دوسرے شخص کا نام لیا گیا وہ جمال الدین ابو منصور اصفہانی ہے۔ حرمین شریف میں بھی اس کی کار خیر 6 صدی ہجری کے بعد مشہور ہے۔ اس زمانے میں جب فاطمیوں کا اقتدار مصر میں تقویت پا رہا تھا، مدینے کے آزاد علوی کبھی عباسیوں کی حمایت کرتے تھے اور کبھی فاطمیوں کی، اور اس سلسلے میں اپنے مستقل اقتدار کو حجاز میں مستحکم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بہت سے علوی حرمین پر اور بعض مواقع پر مدینہ یا مکہ پر حکومت کرتے تھے۔ علویوں کا اقتدار مکمل اور مستحکم طور پر فاطمیوں کی حکومت کے آخری دور تک جاری تھا۔ آخری ایام میں رفتہ رفتہ مدینے کی حکمرانی ایک ایسے خاندان کے اختیار میں آ گئی جس کی نسل امام حسین علیہ السلام تک پہنچتی تھی، اور اس طرح مدینے میں حسنی سادات کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ جب صلاح الدین ایوبی 546 سے لے کے 579 کہ نے علویوں کا تختہ الٹ کر علوی اور شیعہ دشمنی کی پالیسی اپنائی، مدینہ کے علویوں کی طاقت اور قدرتی طور پر اس شہر میں شیعوں کا اثر و رسوخ زوال سے دوچار ہوا۔ پھر بھی واضح تھا کہ مدینہ میں علویوں کے تسلط کو ختم کرنا آسان کام نہیں تھا۔ خاص کر علوی جلد ہی صلاح الدین سے رابطہ برقرار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے باوجود کبھی کبھی عباسی یا ایوبی زبردستی سے حرمین پر چند امیر مسلط کرتے تھے۔ اس دور میں جو اہم تبدیلی رونما ہوئی وہ یہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے ہیجڑوں کی ایک نسل کو حرمین شریفین کا نظم و نسق چلانے کے لیے مقرر کیا۔ ان افراد کو بچپن میں ہی نامرد کیا جاتا تھا اور بعد میں انہیں آغاوات کہا جاتا تھا۔ یہ افراد حتماً حبشی، رومی یا ہندی ہوا کرتے تھے اور ان کا کام حرم کی حفاظت اور اس کے امور کو چلانا تھا۔ ایک اور مشکل یہ تھی کہ مدینے پر حاکم علویوں جو آل موہنا سے تھے اور مکہ پر حاکم علویوں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی اور 10 سال تک یہ نزاع جاری رہا، یہاں تک کہ بہت مواقع پر زائرین کے حقوق ان کی جنگ اور لڑائی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ صفحہ نمبر 163 حرمین میں عثمانیوں کی حکومت۔ مدینہ میں علویوں کی حکمرانی اور ممالک کی طرف سے منسوب شیخ الحرم کا سلسلہ 923 ہجری میں ممالک کی حکومت کے خاتمے تک جاری رہا۔ ممالک کی حکومت کے زوال کے بعد حجاز پر سلطان سلیم عثمانی نے اقتدار سنبھالا۔ سلطان سلیم پہلا شخص تھا جس نے اپنے لیے خادم الحرمین شریفین کا لقب انتخاب کیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مدینہ سعودی دور میں، صفحہ نمبر 165 حجاز کا آخری قدرمند شریف حسین ہے، جس کے بعد دوسری سعودی حکومت ملک عبدالعزیز کی قیادت میں 1344 ہجری میں اس شہر پر مسلط ہوئی۔ اس شہر کا پہلا سعودی گورنر ناصر بن سعود فرحان تھا۔ اس کے بعد آج تک خاندان سعود کے کئی گورنروں نے اس مقدس شہر پر حکمرانی کی۔ سعودی حکومت کے دوران شہر مدینہ نے کافی ترقی کی ہے اور اس کی توسیع کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے۔ اس توسیع کی بنیادی شکل اس شہر کی تاریخی اور طبعی صورت کا بگڑنا ہے۔ نہ صرف اس توسیع کی دوران بہت سے مقدس مقامات ختم ہو چکے ہیں، بلکہ بعض تاریخی مقامات اور اہم پہاڑ بھی بنیاد سے منہدم کر دیے گئے ہیں۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں۔ یثرب اور اسلام سے متعلق آپ کو آگاہی ملی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مسجد نبوی کے بارے میں آگاہی دیں۔